اسد عمر نے وہ اقدامات لیے کیوں نہیں؟ میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں. اسد عمر ہم سب سے زیادہ قابل پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے 2 فائنانس بل پیش کیے, دونوں میں وہ اقدامات نہیں لیے جس میں نظر آ رہا تھا کہ فسکل ڈیفیسٹ حاصل کر جائے. ڈے 1 سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا چیلنج بیلنس آف پیمنٹ کا ہے. اس وقت ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, یا جو ڈالر آپ کے پاس ہے اس کو بچائیں یا ڈالر ارن کریں آپ. یہی 2 راستے ہو سکتے ہیں, یا ایک کمبینیشن آف بوتھ. تو آپ جو ڈالر بچائیں, ڈالر بچانے کا مطلب ہوا کہ لیکیجز کو روکیں, ڈالر کے لیکیجز کو روکیں. اور وہ کیا تھا؟ ان نیسیسری جو امپورٹ ہو رہی تھی. تو میں نے ڈے 1 سے کہا کہ گو فار اگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی. شبلی صاحب آپ سے پہلے یہ زبیر صاحب سے چھوٹا سا جواب لے لوں. اسد عمر صاحب نے وہ اقدامات لیے کیوں نہیں؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ اس کی؟ از دیر اینی جسٹیفیکیشن؟ ایک تو اسد عمر سے آپ سے پوچھیے, اور دوسرا اگر سب سے اچھا جواب شبلی صاحب آپ نہیں دینا چاہتے یہ جواب؟ نہیں, ان کی پارٹی کے ہے نا, ان کو آپ نے ابھی ایک تذکرہ کیا تھا جب 2012 والی میٹنگ کا. جی نہیں, میٹنگ کا نہیں, 2012 اپریل کو ہی جوائنڈ پی ٹی آئی. کب جوائن کی تھی؟ 18 اپریل 2012. اور اس سے پہلے کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی نا. جی نہیں, وہ مسکرا کے آپ چپ کر گئے. تو یہ مجھے, یہ ندیم ملک صاحب آپ مجھے کہیں اور لے کے جاتے ہیں. وہ میٹنگ میں اینڈ میں کوئی کنٹروورسی کی وہ میٹنگ میں کون کون تھا؟ نہیں کوئی نہیں بتائیں گے. نہیں آن ایئر نہیں بتائیں گے, آف ایئر پوچھ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ. یہ صرف اپنا یہ بتا دیں یہ جو پلاننگ کا تھا. جی پہلی بات دیکھیں جی, یہ یہاں پہ دونوں صاحبان نے بات کی. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اکانومی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, یہ کوئی پریس بٹن نہیں ہوتا کہ آپ نے پریس کیا. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکشن. یو امبارک آن اے سرٹن روڈ جس میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اہداف کو حاصل کر لیں گے. اب ریونیو کلیکشن میں بالکل شارٹ فال تھا, 560 ارب روپے. 560 ارب تھا. یہ مطلب ہے, یہ تو فیکٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے. 700 ارب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنا جو سیٹ کیا تھا اس سے 700 ارب نیچے. ایک تو آپ کا جو ہے ہسٹوریکلی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ رہا ہے اس ملک میں. کبھی یہ اوپر جاتا تھا, کبھی نیچے جاتا تھا, لیکن ہمیشہ فسکل ڈیفیسٹ رہا. اور خاص طور پہ اس نے جو ٹینڈنسی لی وہ ان کی حکومت میں لی, بیکاز یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 30 جون سے پہلے چلے گئے تھے. تو آپ نے سیٹ کیا تھا سر 5.1%, ہم نے تو نہیں کیا تھا. تو آپ یہ نا ہمارے اوپر نہ چپکائیں نا. بیڑا تو آپ نے غرق کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بھائی آپ اپنا جواب دیں نا, 5.1% سے 9% کیسے پہنچا بھائی؟ اس بلڈنگ کو آپ ایک دن میں آپ بم سے اڑا دیتے ہیں اور پھر دوسرے دن آپ آتے ہیں آپ نے بڑا نہیں کیا, آپ نے اٹھایا نہیں ہے اس کو. آپ 5.1% میری بات سنیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا تھا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. پلیز لیٹ می الاؤ, دیکھیں نا, اب تحمل سے سنیں, میں بات کرتا ہوں, اس میں اگر آپ کو اختلاف ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غلطی رائٹ. دیکھیں لیکن ونس آئی فنش, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں انہوں نے ہمیشہ تھرو سبسڈیز, تھرو ایس آر اوز اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے. یہ جو ہے نا, یہ بیماری جو ہوئی ہے یہ کوئی آج کی بیماری نہیں ہے. انہوں نے پچھلے 10-20 سال میں جو بیماریاں چلی ہیں جس میں انہوں نے اپنی آمدن سے زیادہ انہوں نے خرچے کیے. ٹیکس ایف بی آر جو تھا بیسیکلی یہ ہمارا پہلا چیلنج. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں اگر یہ نہیں ہوا تو میں پورے ایف بی آر کو کی بجائے ایک پیرلل ادارہ کھڑا کر دوں گا. آپ نے اصلاح کیا کی ایک سال؟ ہم اسلام ہم نے بالکل, دیکھیں شبر زیدی ہمارے جب سے آئے ہیں, ہم نے بیسیکلی آپ کو میں بتاؤں 20 سال سے ایک سیٹ پہ ایف بی آر کے آفیسرز کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے. ساروں کو ریشفل کیا, 2700 لوگوں کو ریشفل کیا ہے ڈیفرنٹ پوزیشن پہ. 30 جون کے داد و شمار سامنے رکھ کے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا. شبر تو بھی آیا نا, شبر سے ہم اگلے سال 30 جون کو نہیں آپ شبر سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو ہے نا ریفارمز, یہ ٹائم کیپیسٹی ابھی کیوں ہے. چلیں یار آپ بات کریں, آپ کریں وہ بات کریں. دیکھیں بات کرنے دیں بھائی پلیز. آپ نے, ہم نے جو ایف بی آر میں جو ریفارمز شروع کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں نظر آئیں گی. اگر ہم نے 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا ہے تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. ابھی جو پہلا جو منتھ تھا پہلے کوارٹر کا, اس میں ہم نے 291 ارب کا ہم نے وہ ٹارگٹ رکھا تھا, ہم نے 280 ارب روپے اچیو کیے ہیں. اگست میں انشاءاللہ ہم, بالکل یہ فیکٹس ہیں, آپ پوچھ لیں اپنے اس سے, میں یہ بتا رہا ہوں, آپ کے ٹی وی پہ بتا رہا ہوں. اشفاق صاحب بالکل میں فگرز کا دیکھیں, پہلے تو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 291, ہم نے تو نہیں کہا تھا نا. ہم نے کیا دیکھیں 1 ٹریلین 274 ہوئے, اس میں 14 بلین ہوئے ہیں ایمنیسٹی والے. 1.1 سیکنڈ نہیں میں بتاتا ہوں جی, آپ مجھ سے پوچھیں نا, آئی ایم دا پولیٹیکل وہ میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں, اگر نہیں ہوں گے تو یہ بتا دیں گے. نہیں سنے تو صحیح نہ یار, جنوری کا نہیں ہوا, دیکھیں جولائی کا, سوری وہ بھی اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوا. 1 point, دیکھیں زبیر, I would not let you talk if you keep on interrupting me. 1.170 پر کوارٹر کا ہمارا ٹارگٹ ہے, ٹھیک ہے.
ہم اس کو انشاءاللہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جو ٹیکس نیٹ بڑھا دیا ہے, سوری میں نے سنا نہیں تھا کتنا, آپ نے کان ٹھیک کرائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویسے میں پوچھ رہا ہوں 1070 1.170. It cannot be true. دیکھیں نا, صرف ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, میں صرف ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا شاید نہیں ہے, آپ کا اکانومی سے تعلق نہیں ہے تو آپ بات نہ کریں. اوپر کی طرف جاتا ہے, اوپر گریجولی اوپر جاتا ہے. اس کے علاوہ ادر انکم, ادر ریونیو بھی ہوتا ہے, بتا رہے ہوں گے, ادر ریونیو بھی ہوتا ہے, ادر ریونیو بھی ہوتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے, انہوں نے جو پچھلے 10 سال حکومتوں میں کی ہے, یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے ساری ٹیکس مشینری کو تباہ کیا, کرپشن سے بھرپور. آپ ایک دن ایک سال ہوتا نہیں ہے, 6 مہینے ہوتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ نے تو ریونیو ٹارگٹ اچیو نہیں کیا, ہم جادوگر ہیں. ہمارا کام ہے ریفارم کرنا. ایک سال ہو گیا, 1 مہینہ نہیں ہوا. نہیں, جس وقت آپ جس فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جون کی فگر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو 10 مہینے ہوئے تھے ہمیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہی سوالات اگر آپ ان سے پچھلے 10 سال کرتے رہتے نا تو شاید کہ کوئی بہتری آ جاتی. اب ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے. اصل میں ساری خرابی کی جڑ ہے ہی پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی, بوتھ.